نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمنون احدکم حتی اکون احب الی من والدی وولدی والناس اجمعین۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین گرامی، آج اس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، حدیث کریمہ کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک ان کی نزدیک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہو جائے، اپنے والدین سے، اپنے اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ محترم ناظرین گرامی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بدرجہ اتم و اکمل محبت کا مستحق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت اور اس کی نورانی مخلوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، آپ بھی درود بھیجے۔ ناظرین گرامی، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ جب خطبے سے فارغ ہو گئے تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، معمول کے خلاف آپ نے 3 دفعہ آمین کہا، پہلے سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میرے سامنے جبرائیل امین آیا، کہتے ہیں ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پیش کی جائے لیکن وہ درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہتے ہیں ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان المبارک کی روزہ گزرے لیکن وہ اپنے آپ کو نہ بخشوائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ کہتے ہیں ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی والدین زندہ ہو یا ان دونوں میں سے کوئی زندہ ہو لیکن وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ ٹھہرائے۔ ناظرین گرامی اور سامعین گرامی، حدیث کریمہ اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس محبت کا اقدار ہے بدرجہ اتم و اکمل۔ ناظرین گرامی، آخر میں عرض کرتا ہوں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی زیر اہتمام 7 ستمبر 2024 بروز یافتہ ظہر کی نماز کے بعد مینار پاکستان لاہور میں ختم نبوت تحفظ کانفرنس کی حوالے سے مذہبی اجتماع قائم کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔